السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ العصر شروع کریں گے اور ان کی سورۃ العصر کی جو آیات ہیں ان کی ترکیب شروع کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، والعصر جو اس کے جو ہے اس کو عصر کا جو العصر کا جو معنی دیا گیا ہے اس کو زمانے سے بھی کہا گیا ہے کہ زمانے کی اس میں قسم کھائی گئی ہے، یا پھر اس کو وقت بھی کہا گیا ہے کہ وقت کی قسم، یا پھر اس کو خاص نماز عصر کا بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ نماز عصر کی نماز کے لیے وقت کا جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے۔ تو بہرحال جس بھی معنوں میں دیکھا جائے تو مین یہی ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یا وقت ہے یہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے انسان کے ہاتھوں سے یہ جو ہے نا گزر رہا ہے، نکل رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ تو ہم نے اس زندگی میں کس طریقے سے عمل اپنے لے کر آنے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس صورت میں بات جو کہتے بات ہیں خاص۔ وجہ یہی ہے۔ جی، ابھی کوئی سسٹر بیچ میں بات کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ باقی سب مائک میوٹ کر لیں پلیز، ٹھیک ہے؟ تو اس یہ جو روٹ لیٹر ہے نا آئین صاد را، یہ جو ہے یہ اس کے معنی اس میں بھی آتے ہیں نچوڑنا، نچوڑنا کسی چیز کا، جیسے ہم جوس نکالتے ہیں نا، مالٹے کا جوس نکالا یا کسی چیز کا تو اس کو مکمل نچوڑ لیا، تو اس میں بھی عصیر نچوڑ لینا، اس کا عرق پورا نکال لینا، تو اس معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور اس میں بھی دیکھا جائے تو ہماری زندگی جو ہے وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ تو اس معنی سے بھی ہوتا ہے اس کا معنی کے عصر کا جو ہے معنی۔ تو انشاءاللہ اس کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جو اس سلائیڈ کو کریں گے انشاءاللہ؟ جی، رول نمبر 04 آپ آ جائیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی مومنہ۔ مومنہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک تو انمیوٹ ہے پر آواز نہیں آ رہی۔ چلے، اور کون سی سسٹر ہیں جو پارٹیسپیٹ کریں گی؟ میں کروں میم؟ جی آ السلام جائیں، علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ جی سسٹر آپ آ جائیں انشاءاللہ۔ جی آئی تھنک مومنہ کے جی انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی ہاں بات نہیں۔ ہو سکتا ہے، وہاں کا چلے اصل میں انشاءاللہ، موسم تھوڑا خراب ہے۔ اچھا اچھا، کوئی بات جی، نہیں۔ چلے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں جو شروع میں واو ہے، اس واو کو یہ کیا کہیں؟ یہ واو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ جی جی، بالکل صحیح پڑھا تھا آپ نے۔ اور اس کی جی نشانی کیسے پتہ چلے کہ یہ قسمیہ ہے؟ کہ یہ جو ہے نا حرف جر ہوتا ہے جی جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ جی تو مجرور جب تو آپ کر کو دی ہے جی۔ واو کے بعد آپ کو جو اسم ملے وہ حالت جر میں ملے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جی واو حرف جر ہے، یہ واو عطف نہیں ہے، پھر واو عطف نہیں ہے بلکہ حرف جر ہے، اور وہ حرف جر جی قسمیہ کہلاتا ہے۔ پھر واو قسمیہ اسے کہتے جی ہیں، حرف جر ہوتا ہے لیکن اس کے معنی قسمیہ میں ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک، تو اس کو حرف جر واو قسمیہ کہیں گے۔ جی آگے جو حرف العصری ہے اس کو بتائیں۔ عصری تو اسم ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، اور اس اسم ہے اسم کو کیا کہیں گے؟ عصر، عصر یعنی زمانہ۔ جی جی، بالکل ٹھیک ہے، زمانہ اور یا چونکہ وقت۔ الف لام لگا ہے اس لیے اس میں معرفہ ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی، اور یہ اس کے نیچے را کے نیچے کسرہ کیوں ہے، یہ زیر کیوں ہے؟ یہ واو کی وجہ سے ابھی آپ نے بتایا تھا حرف جر ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے جی اسم مجرور۔ مجرور۔ جی ٹھیک ہے، مجرور اسم ہے واو حرف جر کی وجہ سے۔ اب جی جار مجرور جب جملے میں آتے ہیں تو وہ کیا بن کر آتے ہیں؟ مرکب جاری۔ مرکب جاری بنتا ہے، لیکن یہ مرکب جاری جب جملے میں آئے گا تو کیا اس کو اچھا، کوئی نام دیں؟ وہ مضاف لے۔ نہیں نہیں نہیں، مضاف الیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرکب جاری ہے نا، وہی تو جی۔ مضاف الیہ تو مرکب اضافی بن جائے گا نا۔ اچھا، وہ جو بتائی تھی کیا نام ہے، متعلق خبر۔ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک، متعلق، ٹھیک ہے۔ جی اب ہم نے جی دیکھنا جی ہوگا کہ یہ متعلق ہے تو کس کے متعلق ہے، کیونکہ واو حرف جر سے تو جملہ شروع ہو رہا ہے، پوری آیت ہی جی سورت ہی شروع اسی سے ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ موجود نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ جو مرکب جاری ہوتا ہے یہ ضرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے, یا تو کسی فعل کے متعلق ہوگا, یا پھر اگر وہ جملہ اسمی ہے تو خبر کے متعلق ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ پیچھے کچھ نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ مفسرین یہ بتاتے ہیں, یہاں پہ اقسم فعل ہے پیچھے جو محذوف ہے. اقسم کا مطلب میں قسم کھاتی ہوں یا میں میں قسم قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. جی تو یہاں پہ جی پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ متعلق ہے لیکن اس فعل کے جو محذوف ہے, اور وہ فعل ہے اقسم, فعل باب افعال سے, باب افعال سے جو شروع میں حمزۃ القطع ہے وہ انا کے لیے ہے. انا, جی میں قسم کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور پھر کس چیز کی قسم کھاتا ہوں, وہ ہے زمانے کی. اور کس بات کے جی لیے پھر آگے جو جس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم, تو اللہ کی قسم تو لی, لیکن کس بات پہ لی وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں واضح ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جی جی. ٹھیک, اب دیٹس گڈ. ہے ان انا جی جی انا تو انا تو حرف تاکید ہوا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے جی والعصر کو جو ہے نا یہ بتاتی چلوں کہ یہ اقسم فعل اپنے متعلق والعصر کے ساتھ مل کے پورا جملہ فعلیہ بنا. ٹھیک ہے. اس حصے کو کمپلیٹ کر جی کے اب انا پہ آگے کہ یہ حرف تاکید ہے, اس کو حرف ناصبہ بھی کہتے ہیں اور حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. حرف تاکید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی حرف تاکید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ترجمہ کریں گے نا اس میں تاکیدی ایک مفہوم ہوگا. اور حرف ناصبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب میں لے جاتا ہے. مطلب اور نکلے مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پوری کیٹیگری ہے, انا و اخواتها, انا اور اس کی سسٹرز یا اس کی بہنیں جو بھی کہیں, تو جو پوری جی فیملی ہے انا کی, اس کا ایک نام ہے وہ ہے مشبہ بالفعل. تو جی. اس طرح سے یہ اس کے ٹوٹل نام ہیں سارے انا کے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ انا کا اثر کس کے اوپر پڑتا ہے, مبتدا کے اوپر یا خبر کے اوپر؟ انا کا اثر خبر پر نہ پڑے گا, نہیں نہیں, مبتدا پر پڑتا ہے. مبتدا پر. جی اچھا. جی, مبتدا جو رفع حالت میں ہوتا ہے اس کو یہ نصب میں کر دیتا ہے. سب میں ٹھیک کر ہے. دیتا ہے. جی یہ تھا جملہ اس طرح سے, الانسان. جی الانسان. جی ٹھیک ہے. یہ نون کے اوپر ضمہ تھا. پیش تھا. جی ٹھیک ہے. الانسان, اور یہ مبتدا تھا. جی. اور خبر کیا تھی اس کی؟ خبر تو نہیں اس تھی کی لیکن یہ تھا متعلق خبر, فی خسرن. فی خسر. جی یہ متعلق تھا. ٹھیک ہے. جو متعلق خبر محذوف کہہ سکتے ہیں, یا قائم مقام خبر اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ خبر ایکچوئل خبر موجود نہیں ہے یہاں پر, تو فی خسرن کو ہم کہیں گے متعلق خبر. تو البتہ یہ جو الانسان تھا, جب اس کے شروع میں انا آ گیا جی تو اس پیش کو اس نے زبر میں تبدیل کر دیا. اب چونکہ جی مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ حالت رفع میں ہو, جب اس کی حالت ہی تبدیل ہو گئی, یہ رفع سے نصب میں چلا گیا, تو اب یہ مبتدا نہیں رہے گا, تو اس کو کہا جائے گا اسم انا. اسم انا. جی کیونکہ انا نے اس کو تبدیل کیا نا, تو یہ انا نے اس کو جی اپنا کر لیا. پھر یہ جی انا کے لیے, انا کی وجہ سے یہ اسم جو ہے وہ اعرابی حالت اس کی تبدیل ہو گئی. اب یہ مبتدا نہیں رہا, اب یہ اسم انا جی بن گیا. پھر جی ٹھیک ہو گیا. تو جی یہ اس کی ڈیٹیل ہے. تو اچھا یہ بن گیا اسم انا, کیوں اس وجہ سے یہ الانسانہ جو نون کے اوپر زبر ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انا نے اس کو تبدیل کیا ہے. آگے چلتے ہیں لافی میں. لافی, تو لا جو شروع میں ہے یہ کیا ہے؟ لا بھی حرف تاکید ہے. بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یہ بھی حرف تاکید ہے, اور اس کو اس حرف تاکید کا اس سچویشن میں ایک نام ہے لام مزحلقہ. آپ اس کو بے شک یاد رکھیں, لام بے شک نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں مزحلقہ. ہے, صرف لام تاکید جی یاد رکھ لیں تو بھی کافی ہے. مزحلقہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو لام تاکید ہوتے ہیں نا, یہ بھی جی جملے کی صدارت, یہ جملے کے شروع میں آتا ہے, اس کو لام الابتدا بھی کہتے ہیں. لام الابتدا. تو جی جب لام الانسان آیا, جی یہ والا الف نہیں ہے, اچھا جب الانسان آیا
تو یہاں پہ اب اس پہ ہم نے تاکید ڈالی تو لام تاکید آیا اور جی انا بھی آیا، اب 2 تاکیدیں ہو گئی. تو پھر کیا، اب 2 تاکید کے حرف جو ہے نا اکٹھے نہیں آ سکتے. 2 جی تاکید کے حرف اکٹھے، کہ انا بھی حرف تاکید، لا بھی حرف تاکید. تو انا جو ہے نا اس کو دھکا دیتا ہے، پش کرتا ہے، تو یہ لا جا کے آگے گرتا ہے پھر. ٹھیک ہے. انا کہتا ہے جی کہ میں نے ہی صدارت لینی ہے، میں نے ہی جملے کی شروعات کرنی ہے، میرے سے ہی جملہ شروع ہوگا، اور میں تاکید میں جو ہے نا وہ ایک اولیت اختیار کروں گا. تو وہ انا پھر لا بیچارہ مجبوراً پھر آگے مزاحلقہ اسے کہتے ہیں، اس کو دھکیلا ہوا آگے چلا جاتا ہے. پھر وہ پہلے اسم کے ساتھ نہیں لگے گا، آگے پھر کسی کے ساتھ وہ فکس ہوگا. تو آگے پھر وہ فی کے ساتھ جا کے جڑا، جو بھی پہلے اسم کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے ساتھ وہ جڑے گا، چاہے وہ حرف ہو چاہے پھر وہ اسم ہو. تو اس وقت فی جو ہے نا حرف ہے، تو وہ حرف کے ساتھ جڑا پھر. ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے اس کو لام مزاحلقہ صرف اس سچویشن میں لام مزاحلقہ کہیں گے جب پیچھے انا ہوگا، کیونکہ انا پھر اس کو آگے دھکیلے گا. ادروائز اس کا نام صرف لام تاکید پلس، اور سچویشن کے مطابق اس کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا اپنا نام لام الابتدا یا پھر لام تاکید ہے. اچھا، اب آجے فی کے طرف. فی کیا ہے؟ فی حرف جار ہے، ویری گڈ. اور خسرن؟ یہ آگے والے آگے خسرن فی نے اس کو مجرور کر دیا ہے، ہاں اور جی. خسرن اسم ہی ہے کیونکہ اس کے نیچے تنوین لگی ہے. تو اس کو اسم خسارہ گھاٹا. جی، جو ہاں زیر ہے جو حالت جر میں ہے اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ اسم مجرور ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اب یہ جی جار مجرور مل کر جو ہے یہ کیا بنے گا اس جملے میں؟ انا سے ایک چیز بتاتی چلوں، جب جملہ آپ کو انا سے شروع ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوگا، چاہے آگے 100 فعل آ جائے. شروع میں اگر انا لگا ہے، چاہے پھر آگے پوری آیت میں فعل ہی فعل ہو، آپ نے اس کو جملہ اسمیہ ہی کہنا ہے، کیونکہ انا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ آگے پھر اپنا اسم انا اور خبر انا بنا لے گا، کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے پھر چاہے فعل آ جائے. تو اب انا سے شروع ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو جملہ اسمیہ یہ سمجھ لیا. انا کی خبر ہو گئی. بالکل. لفی خسرین. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو جی اس کو کہا جائے گا قائم مقام خبر انا. قائم مقام اس لیے کیونکہ اصلی خبر موجود نہیں ہے، وہ محذوف ہے. تو ہم جی اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متعلق خبر محذوف یا پھر قائم مقام خبر. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. خبر انا بھی کہہ سکتے ہیں ان دا شارٹ میں، لیکن آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اصلی خبر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جی انا حرف تاکید اپنے اسم انا اور خبر انا کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ ابھی آپ نے بتایا تھا جملہ اسمیہ. ویری گڈ. دیٹس گڈ. اچھا، اب میں یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاتی چلوں کہ یہ جو جملہ اسمیہ ہے نا یہ پورا جواب القسم ہے. اور قسم کہاں ہے؟ قسم یہ جو گرین یہ پارٹ میں شروع جملہ میں فعلیہ واؤ. ہے. ہاں جی، جی یہ جو والعصری ہے یہ قسم یعنی قسمیہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ قسمیہ اس کو کہیں گے کہ اس کے اندر قسم لی جا رہی ہے. اور جواب القسم کیا ہے؟ وہ پورا یہ جملہ اسمیہ جو ان الانسان لفی خسر، تو یہ پورا جو جملہ اسمیہ ہے یہ جواب القسم یعنی کس بات پہ قسم کھائی گئی. ایک ہوتا ہے قسم، دیکھیں جب آپ کو قسم آ جائے جی نا، ایک کس بات کے اوپر قسم کھائے گی اور کس کا نام لے کے قسم لی گئی. ٹھیک ہے. تو زمانے کی قسم لی گئی اور کس بات پہ لی گئی؟ وہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، اس بات پہ قسم لی گئی. تو اب انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جی ترجمہ کریں. انا بے شک، ان الانسان بے والعصری شک، کا پہلے کریں. والعصری. میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی. ہاں ٹھیک ہے. ابھی صرف میں یہاں پہ ہوگا قسم. زمانے کی قسم، کیونکہ جو ایکچوئل فعل ہے وہ محذوف ہے نا، لیکن وہ جی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے اندر موجود یہی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی. تو جو میں والا ورڈ ہے میں کھاتا ہوں یہ محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے ان الانسان شروع کریں. ان الانسان بے شک انسان
اب یہ ال لگا ہوا ہے تو اچھا، الانسان یہاں تمام. پہ جو ال لگا ہے نا، وہ یہاں پہ ال اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ خاص کچھ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا. یہاں پہ یہ جو ال ہے یہ استغراقی کہتے ہیں. یہ ال کی بھی قسمیں ہیں کافی، الجنسی اور الاستغراقی، یا اس طرح سے الحرفی وغیرہ. تو یہاں پہ یہ جو ال ہے یہ وہی معنی ہے جو الحمد کے معنی تھے نا، الحمد للہ. الحمد تمام تعریفیں، الانسان جی تمام انسان، تمام بنی نو انسان. تمام یعنی حضرت انسان. آدم علیہ جی السلام سے لے کے جو قیامت تک آخری انسان ہوگا، تمام کے تمام انسان اس میں شامل ہیں. اس بات میں کوئی بھی اس کے اندر سے لفی ایگزلٹ خسرین. نہیں ہے ہاں. ابھی. جی ہاں، اس میں جب الانسان کہہ دیے تو اس کا مطلب جوان، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ہر طرح، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، سب اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ ال اس کو تمام کے معنی میں گھیرنے کے لیے ال لگا ہے یہاں پہ، کہ تمام انسان. آگے لا کو، لا جو حرف تاکید ہے اس کا معنی کا ترجمہ کریں. لا. لا یعنی حرف تاکید ہے تو وہی بے شک یا ہاں، یقیناً. بے شک کہہ لیں یا یقیناً کہہ دیں. بے جی شک شروع میں استعمال یقیناً. کر لیا، یقیناً بعد میں کر لیں. جی آگے. تو یہاں پہ یقیناً کہے فی خسرین یعنی خسارے میں ہے. ہاں جی، بالکل ٹھیک. میں نے لکھا بڑے خسارے میں ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ یہ جو جی تنوین ہے نا، جس طرح ال کا میں نے جی بتایا کہ یہاں پہ ال اب تمام بنی نوع انسان کو گھیرے ہوئے ہے. اس کا مطلب ہر انسان شامل ہے اس میں. اور خسرین جو ہے اگرچہ نکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ نکرہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح کا نقصان. اس کا مطلب اس سینس میں ہے کہ بہت بڑا نقصان، یعنی کہ خاص نقصان ہے. یہ عام نارمل دنیا کے چھوٹے موٹے خساروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑے خسارے کی بات ہو رہی ہے جس پہ ہماری پوری زندگی بیس کرتی ہے. ہم پوری زندگی اسی لیے گزارتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. تو اسی بیس پہ ہے یہ بات کہ وہ جو بڑا نقصان ہے جو اگلی جہاں کا، اگلے جہاں کے لیے ہے، اس خسارے کی بات ہو رہی ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ جی یہ اس طرح سے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی ہے پہلی 2 آیات. ٹھیک ہے. تو جی اس کو جو یہ جو اچھا یعنی اللہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. تو اس ویسے اس کو انشاءاللہ آخر میں بالکل جب پوری صورت کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کو میں کوئک انالائز بھی اچھے طریقے سے بتاؤں گی انشاءاللہ ایک اور انداز میں. ابھی ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت پہ. جی نیکسٹ ہمارا، اچھا نیکسٹ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چاہوں، جو ہم نے ابھی قسمیہ کا میں نے یہ پہلے بھی آئی تھنک سورہ ہمزہ میں سمجھایا تھا. ایک بار اس کو دوبارہ سمجھا دیتی ہوں تاکہ یہ چیز آپ کو ریوائز بھی ہو جائے اور اچھی طرح پکی بھی ہو جائے. کہ قسم کے لیے جو ہے نا 3 حروف جر استعمال ہوتے ہیں. واؤ قسمیہ بھی آ سکتا ہے، تا قسمیہ یا با قسمیہ. ٹھیک ہے. تا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام مبارک کے لیے آتا ہے، اور جو واؤ ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں جیسے والعصر اب آ گیا اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور با بھی اسی طرح باقی اسم کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اقسمو یہ فعل بھی استعمال ہوتا ہے. آج تو یہ معذوف تھا نا، تو کبھی کبھی یہ ظاہر بھی ہوتا ہے، لکھا ہوا موجود ہوتا ہے. تو اگر یہ لکھا ہوا نہ موجود ہو تو بھی ہم اس کو کنسیڈر کریں گے جب واؤ تا با حرف جر یہ آ جائے قسمیہ کے طور پر، تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ اقسمو فعل یہاں پہ موجود تھا، یہ معذوف تھا جس کا یہ متعلق بن رہا ہے. کیونکہ چاہے واؤ سے حرف جر شروع ہو یا تا سے یا با سے، وہ پورا متعلق بنے گا. تو جو متعلق بنے گا کس کا بنے گا؟ اقسمو فعل کے. ٹھیک ہو گیا. تو اقسمو فعل موجود بھی ہو سکتا ہے، معذوف بھی ہو سکتا ہے. اب جب یہ قسمیہ پورا جملہ فعلیہ قسمیہ کہلائے گا تو اس کا پھر کوئی نہ کوئی جواب ہوگا. ٹھیک ہے. پورا آگے کوئی نہ کوئی جواب ضرور آئے گا کہ قسم کس بات کے لیے کھائی جا رہی ہے. اب کوئی بندہ ایسے تو نہیں کہہ سکتا نا بار بار کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اب وہ کسی بات پہ تو وہ قسم کھائے گا نا، کہ کوئی آگے اپنی بات بیان کرے گا. تو جو بات بیان کی جائے گی کہ قسم کس بات کے لیے کھائی جا رہی ہے، اس کو کہا جائے گا جواب القسم. اب جو جواب القسم ہے نا وہ 2 طرح سے ہو سکتے ہیں. وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ ہوگا تو اس میں نشانی آپ کو مل جائے گی کہ وہ انا اور لام تاکید، جو لام مزالکہ جسے کہتے ہیں، یہ اس جملے میں موجود ہوگا. یہ آپ کو نشانی مل جائے گی، انا سے جملہ شروع ہوگا اور اس میں لام مزالکہ یعنی لام تاکید بھی شامل ہوگا. تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا جہاں سے اب جواب القسم شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا.
اور اب جملہ فعلیہ اگر ہوگا تو جملہ فعلیہ آپ کو پتا ہے 2 طرح کے ہیں، فعل ماضی یا پھر فعل مضارع۔ فعل ماضی ہوگا تو آپ کو لقد جو ہے نا یہ جملے میں نظر آئے گا، لقد، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے اب جواب الشرط جو شرط نہیں سوری جواب القسم جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے، قسم کا جواب یہاں سے شروع، لقد سے شروع ہوگا۔ اور فعل مضارع اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ فعل کے ساتھ لام تاکید اور نون ثقیلہ، تو یہ لگا ہوگا، ٹھیک ہے، جو ہم نے سورہ ہمزہ میں کیا تھا، وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ جواب القسم موجود تھی لیکن قسم محذوف تھی، یہاں پہ قسم بھی موجود ہے یعنی والعصری، اور جواب القسم بھی موجود ہے، صرف وہ جو فعل اقسمو ہے نا وہ محذوف ہے، ویسے والعصری جو ہے نا وہاں پہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی ایک چیز معذوف بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی قسم اور جواب القسم سے ریلیٹڈ۔ تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی سسٹر سوری جی کون سی آئیں گی؟ اچھا خالدہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سسٹر۔ اچھا آپ مجھے بتائیں گے جو شروع میں الا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ الا جو ہے یہ حرف ہے اور اسے حرف استثناء کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، الذین اسم ہے اور ادھر اسم موصولہ ہے، ویری گڈ، آمنو فعل ہے اور کون سا یہ فعل ہے؟ فعل ہے آمنو، کون سا اس کا فعل؟ مادہ ماضی، مضارع یا امر؟ کیا کہتے ہیں فعل ماضی جمع ٹھیک مذکر ہے، غائب باب افعال سے ہے، ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ، اور فاعل اس میں ہوں میں، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، باب افعال سے ہے۔ الا الذین آمنو، اور الا یہ ہو پورا گیا حرف، اچھا یہ جو آمنو ہے اس کے اندر یہ فعل ہے اور فاعل ہے، تو اب یہ پورا کیا کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ٹھیک یہ ہے، الذین کے لیے صلہ بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، دیٹس گڈ۔ ابھی ہم واو پہ چلتے ہیں، واو پہ آ جائیں۔ واو جو ہے یہ حرف ہے اور اسے حرف عطف کہیں گے، ویری گڈ، ماشاءاللہ، عاملو، اور پھر اس کے آگے ہے اگر یہ عطف ہے تو پچھلا جملہ جو ہے موصولہ اور صلہ مل کے معطوف علیہ بن جائے گا، الا الذین آمنو، نہیں الذین آمنو، نہیں اللہ زینہ بھی معطوف علیہ نہیں بنے گا، وہ صرف آمنو بنے گا، آمنو معطوف علیہ، موصولہ اور صلہ صرف مل کے نہیں آمنو بن جائے معطوف علیہ بنے گا، اور پھر یہ سارے عطف مل کے صلہ بنے گا اللہ زینہ کا، گا؟ صحیح، ٹھیک اچھا ہے، ابھی صرف آمنو آمنو اکیلا صلہ نہیں بنے گا، یا پھر آپ یہ کہہ صحیح، سکتی ہے آمنو صلہ 1 ہے، عاملو صلہ دوسرا ہے، پھر صلہ تیسرا، پھر جی، صلہ چوتھا، یا پھر ان سارے اچھا عطف کو اکٹھا کر کے آپ کہہ دیں گے پورا مرکب عطفی صلہ بن رہا ہے اللہ زینہ کا، الذین کے، واہ ہو گیا حرف عطف، ٹھیک وعامل ہے، الصالحات، جی جی، عامل الصالحات اس میں مادہ ہے عین میم لام، اور ٹھیک فعل ہے، یہ ماضی کون ہے، سا فعل ہوگا؟ فعل ماضی ٹھیک ہو گیا، اور جمع اب مذکر غائب، ٹھیک ہے، فاعل اور اس اس میں کا کون سے باب سے ہوگا؟ فاعل ہوم میں اور باب عامل میم کے صالحات، نیچے میم کے نیچے وہ ہے زیر ہے، کسرہ ہے، باپ یہاں مجھے سے آپ خیال کو ہے، باب سین سے، ثلاثی مجرد کے باب اچھا سین سے، یہ پوچھ رہے ہیں، اچھا باب سین سے، سمع صحیح، یسمعو، تو یہ میم کے نیچے جو زیر ہے نا یہاں سامع سے آپ نے پک کرنا ہے کہ یہ یسمعو، باب سین ہوگا، صحیح ہے، سامع یسمعو، عامل ٹھیک ہے بس، الصالحات ہے اسم ہے اور یہاں مفعول بالکل آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے جو روٹ لیٹرز مادہ کے حرف بتا دیں۔ صاد لام ہا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ مفعول ہو گیا، دیٹس گڈ۔ یہ تو مفعول اس ہو کو گیا، اس اب کے الصالحات کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے، حالت نصب میں ہے، کیونکہ اس اگرچہ یہاں پہ تا کے نیچے زیر نظر آ نصبی رہی ہے اور پر جڑ اسٹل حالت یہ، صالحاتی ہی ہوتی ہے، جی جی نصبی حالت صالحاتی ہی ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، یہ اگرچہ زیر نظر آ رہی ہے پر آپ نے زیر کو نہیں نوٹس کرنا کہ زیر ہے، تو یہ کیونکہ حالت جر میں اور حالت نصب میں
جو ہے یہ جو مونس کے آتی ہی کی آواز آئے گی. ہاں جی. بڑی تا کے اوپر کبھی بھی زبر نہیں آتی. بڑی تا جو تا مفتوحہ جو کھلی تا ہوتی ہے اس کے اوپر کبھی بھی نہ تو سنگل زبر آئے گی نہ ہی ڈبل, یعنی نہ ہی تنوین کے ساتھ زبر آئے گی اور نہ ہی ایک زبر آئے گی. زبر آتی ہی نہیں ہے. تا مربوطہ کے اوپر آتی ہے, گول تا جو ہوتی ہے اس کے اوپر زبر آ سکتی ہے, لیکن بڑی تا کے اوپر زبر نہیں آتی. اب یہ وہ عامل الصالحاتی جو ہے فیل پلس فائل, فائل اس میں عاملوں میں ہے ہوم, اور صالحاتی مفعول. فیل اپنے فائل اور مفعول سے بن کر جملہ فعلیہ, اور پہلے آمنو معطوف علیہ کے ساتھ یہ معطوف اول ہو گیا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو اب یہ والا جملہ فعلیہ بن گیا معطوف ون, اور یہ جو پیچھے یلو والا جملہ فعلیہ آمنو تھا یہ بن گیا معطوف علیہ. میں نے صرف میم لکھ دیا کیونکہ وہ پراپر جگہ نہیں بن رہی تھی. معطوف علیہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آمنو کی جو ہم ضمیر ہے اور عاملو کی جو ہم ضمیر فاعل ہے, یہ ہم کیوں ضمیر آئی, ہوا کیوں نہیں آئی, ہم کیوں آئی, یہ پیچھے کدھر جا رہی ہے؟ الانسان جو ہے نا تمام کی تمام ان کی بات ہو رہی ہے. ہاں, یہ پیچھے پہلے آپ اس کو کہیں گی کہ یہ جو ہے یہ پیچھے الذین کی طرف جا رہی ہے, اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ جو الذین ہے یہ پیچھے وہ الانسان کی طرف ہوگا بات. الانسان جو ہے اس میں مستثنی منہو ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو وہ ابھی جو اللہ حرف استثناء ہے اس کو انشاءاللہ میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے اسی ابھی صورت کے اینڈ میں انشاءاللہ. تو یہ جو جب بھی آپ کو اسم موصول ملے, الذین یہاں پہ اسم موصول ہے, تو جب یہ اسم موصول ملے تو آگے جو اس کا صلہ ہوگا اس کی ضمیر ضرور اس کے مطابق ہونی چاہیے, یعنی اسم موصول کے مطابق ہونی چاہیے. تو اب الذین چونکہ جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, جمع کے لیے ہے, تو اس وجہ سے, اور جمع کا بھی ہے اور مذکر کا بھی, تو پھر اس وجہ سے کیا ہے کہ آمنو میں بھی ہم کا جو ہے وہ صیغہ آیا ہے اور عاملو میں بھی ہم کا صیغہ آیا ہے, کیونکہ صلہ کا ایک ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو اسم موصول کے بالکل مطابق ہو, تو وہ بالکل مطابق ہے پھر. ٹھیک ہے, آگے ایسا نہیں ہو سکتا. وتواصو ابھی وہ رہنے دے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ وہ سسٹر کریں گی. اب یہ جو آمنو و عاملوا الصالحات, یہ معطوف علیہ عطف اور معطوف سے مل کے اب ہم اس کو یہاں پہ کہیں گے کہ یہ صلہ ہے, لیکن انکمپلیٹ, ابھی صلہ آگے چلے گا. ٹھیک ہے, ابھی جتنی آیت ہے اتنا حصے کو ہم اس کو صلہ کہیں گے. اور یہ موصول پلس صلہ مل کے الا استثناء کے لیے کیا بنے گا؟ استثناء کے لیے موصول اور صلہ مل کے جی ویسے جملہ فعلیہ بنیں گے نا؟ نہیں, الذین سے جملہ شروع ہو رہا ہے نا, تو ابھی ہم جملے کی طرف نہیں جائیں گے کہ جملہ کون سا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت اسم موصول جو ہے اپنے صلہ کے ساتھ مل کے حرف استثناء کے لیے, جیسے آپ نے کہا نا کہ الانسان مستثنی منہ ہے, تو یہ کیا بنے گا؟ جی مستثنی. ٹھیک ہے, اور مستثنی کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ حالت نصب میں ہوگا, محلن نصب میں منصوب. ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ ابھی جتنا حصہ موجود ہے اس سلائیڈ کے اوپر وہ ہے مستثنی, اور الذین کو اب ہم کہیں گے کہ یہ منصوب اس وقت محلن منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف استثناء آ گیا, اور یہ جو مستثنی منہ اور مستثنی جب آتا ہے تو وہ پھر منصوب ہوتا ہے, لیکن اس کی کوئی خاص ریکوائرمنٹس ہے, وہ پوری ہو تب یہ مستثنی منصوب ہوتا ہے. تو دیٹس گڈ, ماشاءاللہ. اب ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. جی اللہ سے ترجمہ سٹارٹ کریں. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وہ عاملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک کام کیے. ٹھیک ہے, انہوں نے عمل کیے نیک. دیٹس گڈ, ماشاءاللہ. تو یہ اس کا پورا ترجمہ ہوا. تو انشاءاللہ اللہ کو بھی آگے مزید ایکسپلینیشن میں ایکسپلین کروں گی. یہ جو حرف استثناء ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے, تو کسی سچویشن میں, ہر جگہ نہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ آگے ڈیٹیل بھی بتاتی ہوں. اس کے علاوہ اللہ کے اوپر, اللہ جو حرف استثناء ہے اس کے اوپر ایک الگ سے پوری ویڈیو بنے گی جو آلموسٹ 30 to 40 منٹس تو اس پہ لگ ہی جائیں گے, کیونکہ یہ کافی لمبا یہ ٹاپک ہے, اس کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلینیشن اس کو چاہیے ہوتی ہے اس ٹاپک کو. تو وہ تو ڈیٹیل, پوری جو ڈیٹیل ہوگی وہ تو اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ ہوگی جب میں وہ بناؤں گی پورا لیکچر. تو ابھی فی الحال جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس صورت کے اندر اتنی انشاءاللہ وہ ایکسپلین میں پوری کوشش کروں گی کرنے کی.
جزاک اللہ خیر سسٹر خالدہ، آپ نے بہت اچھا کیا اینڈ ویری ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہر چیز ایکسپلین کی ہے ماشاءاللہ، ویل ڈن. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو واو ہے، اب اس واو کو آپ کیا کہیں گی؟ یہ عاطفہ ہے. ویری گڈ، حرف عطف ہو گیا یہ. جی اب آ جائیں تواصو پہ، تو جی یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ فعل ہوگا، اسم ہوگا یا حرف ہوگا؟ یہ فعل ہے. فعل کون سا ہوگا؟ فعل یہ ہے تا ہے، شروع سے مدارع ہے ان کا، یہ پتہ نہیں نہیں. نہیں، اگر نہیں یہ یہ شروع میں تا کو نظر آ رہا ہے تو دیکھیں آخر میں نون نہیں ہے. ہاں جی یہ فعل ماضی ہے، واو صاد فعل یا ماضی، اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے. اور اس میں کیا آپ نے روٹ لیٹرز مادہ کے حروف کیا بتائے ہیں؟ واو صاد اور یا. بالکل ٹھیک. جی اور اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا باب ہوگا؟ تفاعل. ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ نے. یہ واو تو یہ ہو گیا مادے کا حرف، یہ جی صاد بھی ہو گیا مادے کا حرف. تو یہ جو شروع میں تا ہے اور یہ جو، بلکہ میں اس کو جو شروع میں تا ہے اور یہ جی جو الف ہے، یہاں سے اندازہ ہوگا کہ یہ تفاعل کا وزن ہے. تفاعل جو شروع میں تا آ گئی ہے اور بیچ میں الف، تو اس شروع میں جو تا ہے اس کو علامت مضارع نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہاں پہ نون نہیں ہے، نون موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ فعل مضارع نہیں ہے. فعل مضارع ہو تو آخر میں نون آنا چاہیے جمع کے صیغوں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ واو آ گیا نا. جب واو جی آیا تو اونا کی آواز تو آنی چاہیے نا، تو واو آیا اور نون نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ یہ فعل مضارع پھر نہیں ہو سکتا. جب فعل مضارع نہیں ہوگا تو پھر آپ سوچیں گے کہ شروع میں تا کیوں آیا ہے اور یہ الف کیوں آیا ہے، تو وہاں سے پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ باب تفاعل ہے. جی دیٹس گڈ، ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا اس کو آلریڈی. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں فاعل کیا ہوگا؟ اس کی واو جو ہے نا وہ فاعل ہے. واو، واو کو کیا کہیں گے آپ؟ اگر اس میں ضمیر کی لحاظ سے سوچیں تو ضمیر کیا ہوگی؟ وہ یہ ہم کی زمین. ہم کی ضمیر. بالکل، آپ کی آواز تھوڑی آہستہ آ رہی ہے، جی کوشش کریں اپنا ہم کی موبائل پاس رکھیں. جی ہم کی زمین ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تواصو میں اب میں آپ کو یہ تھوڑا بتاتی چلوں کہ یہ جو یا ہے، یہ جو یا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو یہ ورڈ یوں تھا، تواسیو تھا، ٹھیک ہے، تواسیو. اب یہ جو یا ہے یہ حرف علت متحرک ہے، پیچھے والے حرف پہ زبر ہے، تو یہاں پہ اب رول اپلائی ہوگا، تو یہ بنے گا تواساو، بلکہ نہیں تواس، یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، تواسو، واؤ کے اوپر جزم ہے. اب کیسی سچویشن ہے؟ اب یہ سچویشن ہے کہ دو جزم والے حرف اکٹھے آ گئے. الف پہ بھی جزم، یعنی الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور واؤ کے اوپر آلریڈی جزم ہے کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے جس میں او کی جو ماضی میں آتی ہے آواز، واؤ آخر میں آتا ہے. اب دو جزم والے حرف عربی میں زبان میں اکٹھے نہیں آ سکتے، کسی ایک کو گرانا پڑتا ہے. تو کس کو گرائیں گے ہم گرائیں گے الف کو. جی ہم الف کو گرائیں گے، واؤ کو نہیں گرا سکتے، اس لیے کیونکہ واؤ سے ہی تو پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اگر واؤ کو ہٹا دیا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو واؤ کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ صیغے کا ہے، صیغے کا. تو ہم جو مادے کا حرف ہے نا، روٹ لیٹر، اس کو ڈراپ کر دیں گے، جو کہ الف جو یا کی جگہ آیا تھا، تو الف کو ہم ڈراپ کر دیں گے، تو پھر تب ہی یہ بنا تھا تواسو، ایسے بن گیا پھر، ٹھیک ہے. یہ سچویشن آئی ہے بیچ میں، تو میری رائٹنگ بہت ہی گندی ہے، خیر ماشاء کوئی بات نہیں، اللہ. سمجھ آنا چاہیے بس. جی اچھا اب آگے حق کی طرف. تو یہ باہر پہ جا رہا ہے اور حق پھر مجرور ہو گیا اور یہ ٹھیک ہے، متعلق ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. متعلق ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ متعلق متعلق اس کے ہو گیا تو متعلق ہے پھر متعلق فعل. مجرور اچھا جو فعل ہو حق گیا. الحق ہے، اس کے روٹ لیٹر ذرا بتا دیں. اس کے تو حق، ہا اور کا، ٹھیک، ہاں جب حق
ڈبل کاف دو کاف ڈبل ہو کاف کیونکہ تشدید ہے جی نا اوپر ہاں تو جی ہا ہاں جی قاف قاف جی قاف ہاں قاف قاف ٹھیک ہو گیا. تو یہ بن گیا متعلق فعل. اب تواصوا فعل، ہم فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ یہ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ. دیٹس ٹھیک گڈ ماشاء اللہ. اچھا اب ہم آگے دوبارہ واؤ کی طرف آ جاتے ہیں. دوبارہ کیا ہے یہ واؤ بتائیں؟ حروف عطف عطف کہیں گے. جی حرف عطف. اگلا جو تواصع ہوا ہے وہ سیم ہے، اس لیے میں اس کو جلدی سے گزار دیتی ہوں کیونکہ وہ بالکل وہی سیم ڈیٹیل ہے. بالصبری پہ آ جائیں. جی پھر جی با بتائیں حروف کیا. جا رہا ہے، پھر با ہوں حروف جا رہا ہے اور ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوا آ گیا. تو تواصو پھر وہی ہے فعل با فاعل اور بالصبری جی جی پھر مجرور ہو گیا متعلق ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاد با را جو ہے نا اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور جی متعلق فعل. اب جی یہ تواصوا بالصبر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ. اچھا جی اب مجھے بتائیں یہاں پہ دو جملہ فعلیہ سامنے آ گئے ہیں. ایک ہے گرین میں سارا پورا جملہ فعلیہ آ رہا ہے اور ایک میں اورنج کلر میں. تو یہ جو جی جملہ فعلیہ گرین میں ہے، میں نے یہ ایرو کا سائن بھی آ گیا، تو اس کو اب آپ کیا کہیں گی؟ یہ جملہ فعلیہ ہوگا معطوف بالکل ٹھیک. معطوف نمبر 2. ٹھیک ہے. تو معطوف نمبر 1 پیچھے گزر چکا ہے. جی اور یہ جی اورنج والا کیا بنے گا؟ یہ معطوف 3 ہو جائے گا نا ثانی. معطوف 3 بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ پورا یہ جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابھی پچھلی سلائڈ میں نے بتایا تھا کہ یہ صلہ بھی انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے سوچا تھا میں ایک ہی سلائڈ میں پوری آیت کو لے کر چلوں، لیکن وہ بہت چننا منا چھوٹا لکھا جا رہا تھا. پھر میں کہا نہیں آدھا کر لیتی ہوں تاکہ کم از کم کلیئر لکھا ہوا نظر تو آئے. تو وہ صلہ جو ہے نا اب کمپلیٹ ہو رہا ہے. الذین کا جو صلہ تھا وہ اب کمپلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور الذین اس موصول اپنے پورے اس صلہ کے ساتھ مل کے اب یہ پورا مستثنا بن رہا ہے حرف الا جو آیا تھا شروع میں. الا الذین جو جہاں پہ الا جو شروع میں آیا تھا اس حرف استثناء کے لیے یہ مستثنا اب کمپلیٹ ہوا ہے. تو ابھی ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ترجمہ کریں. واو کا اور وتواصوا بالحق یہ وصیت سے ہے. وصیت کرنا، انہوں نے وتواصوا تلقین کرنا، تاکید کرنا، وصیت انہوں نے وصیت کی. انہوں نے پھر اچھا ہو گیا نا. جب آپ تفاعل آتا ہے نا تو باب تفاعل میں مشارکت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو، اس میں جی جی فاعل دونوں ہی فاعل ہوتے ہیں. اس جی میں دونوں ہی فاعل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں تو نے اس میں وصیت جب آمنے سامنے مطلب دونوں ایک دوسرے کو تلقین کریں. جی وصیت کی حق کے ساتھ حق کی بالحق تلقین کی کرنا، حق کی وصیت کرنا. حق کی وصیت کی. اور کس چیز واؤ کی وصیت کی؟ اور وصیت کی صبر کرو. صبر کی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک جی ہے کہ ایک دوسرے کو تلقین کی حق کی، یعنی جو بھی حق بات ہو اس بات پہ ایک دوسرے کو پہنچانا، بتانا کہ یہ جی حق ہے یہ باطل ہے. جو بھی غلط بات ہے اس کو بتانا ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. وہ حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. کہ اگر کوئی دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ہر انداز میں اپنے انداز میں کوئی نہ کوئی مشکل پریشانیاں آزمائشیں آئی ہوئی ہیں. تو دوسرے بندے کو جو کیا کرنا ہے کہ اس کو صبر کی تلقین کرنی ہے. اس کے سامنے صبر کی آپ جو ہے کیا کرنا ہے کہ اس کو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ نیگیٹو دیتے، او ہو ایسا کیوں ہو گیا، او ہو ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ، او ہو، مطلب اس کو اور ڈپریشن میں لے جاتا ہے بندہ. بعض ہوتا لوگ ہے. ایسے ہوتے ہیں. بجائے کہ اس کو آپ اللہ سے جوڑیں، اس کا اللہ کے اوپر یقین پختہ کریں، اس کو کہیں کہ آپ صبر کریں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. صبر کی اس کو خوشنودیاں جو ہے وہ خوشخبریاں ہیں وہ سنائیں. بتائیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے سب سے بڑا انعام. تو اس کو صبر کی طرف تلقین کریں، اس کو رغبت دلائیں کہ اگر تم صبر کرو گے اس مشکل وقت میں تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، تمہارے لیے بہت بڑا آگے جو انعام موجود ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ہمیں ایسا رویہ اپنانا چاہیے، نہ کہ اس کو وہ نیگیٹو وے میں لے جائیں گے، او ہو بچارے ایسا کیوں ہو گیا، تم تو بےچارے یہ تو وہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے صبر کی تلقین. ہر جو بھی کسی بھی مشکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، چاہے اس کی مشکل چھوٹی ہے یا بڑی ہے، آپ نے اس کو صبر کی تلقین انشاءاللہ ہم سب نے کرنی ہے انشاءاللہ.
اور جہاں پہ بھی ہمیں حق نظر آئے گا اس حق کی بھی تلقین کرنی ہے. جو صحیح ہے اس کو کہنا ہے کہ صحیح ہے, جو غلط ہے اس کو بھی ہمیں اتنی ہمت سے کہنا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام کے مطابق جو بھی ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے اس کے مطابق ہمیں حق کی بات کی تلقین کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اچھا, اب آپ سب اپنے مائک میوٹ کر لیں تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیتی ہوں. یہ پوری آیت پوری صورت ہمارے سامنے ہے. اس میں سے پہلے میں چلے ایک چیز آپ کو سکھاتی ہوں میتھمیٹیکلی. اگر میں یہ کہوں کہ 10 - 4, ٹھیک ہے, اب میں نے یہ جو 10 ہے نا, نمبر 10, اس کو سمجھے کہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹل اماؤنٹ کسی بھی چیز کی. تو اس کو ہم کہیں گے مستثنا منہ. اور یہ جو مائنس کا سائن ہے نا, اس کو ہم کہیں گے اللہ ایز اے ٹول کے طور پر, کہ اللہ جس کو ہم مائنس کریں گے اس کو کہیں گے اللہ. اور یہ جو 4 جس کو نکالا گیا اس کو کہیں گے مستثنا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے جب ہوگا کہ جس میں سے نکالا جا رہا ہے وہ مستثنا منہ, جس کو نکالا جا رہا ہے وہ مستثنا, اور وہ سائن کیا ہے, آیا پلس کا سائن ہے, ملٹی پلائی کا سائن ہے, مائنس کا سائن ہے, سبٹریکشن یعنی, تو وہ جو سائن ہے اس کو کہا جائے گا اللہ, کہ کس کے ذریعے نکالا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر ہم کہیں کہ 10 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر 10 سیب پڑے ہوئے ہیں, اور میں کہوں کہ یہ 10 سیب ہے, ان میں سے یہ 4 اچھے ہیں, چاروں کو مطلب 4 سیبوں کو میں نے مستثنا کر دیا, کہا کہ یہ 4 سیب اچھے ہیں, اس کا مطلب باقی نہیں اچھے. ٹھیک ہے, تو ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے بتایا, ٹھیک ہے, یہ بات. تو یہ چیز ہوگی. اب ہم جب اس چیز کو اب ہم ایکسپلین کرتی ہوں میں انشاءاللہ, کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں مستثنا منہ الانسان, یہ ہو گیا مستثنا منہ جس میں سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, جس میں سے نکالا جائے اسے کہتے ہیں مستثنا منہ. الانسان تمام انسان, فل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک, تمام بنی نوع انسان. اب ہم نے نکالنا ہے تو وہ ٹول کیا ہے, وہ ہے اللہ آ گیا. تو اس کو کہیں گے حرف استثناء, یعنی یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم نے نکالنا ہے کسی چیز کو کسی میں سے. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا جس میں جو نکالیں گے اسے کہیں گے مستثنا. جو چیز ہم نکالیں گے, مائنس کریں گے جو, ٹھیک ہے, جو چیز مائنس کریں گے وہ ہے مستثنا. اور اب ہم کیا مائنس کریں گے وہ دیکھتے ہیں. آمنو, جو ایمان لائے, یہ ہو گیا مستثنا, پہلا مستثنا. ٹھیک ہے, کہ تمام انسان خسارے میں ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو خسارے سے نکل جائیں گے, جن کے اوپر یہ خسارہ نہیں ہوگا, جو بچ جائیں گے. تو وہ کون ہے؟ وہ یہ ہیں کہ پہلی نمبر ہے کہ آمنو, کہ وہ ایمان لائیں. تو وہ ایمان کس چیز پر لائیں؟ سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, جنت دوزخ پہ ایمان, تقدیر پہ ایمان. یہ ساری چیزوں کا ایمان جو ہے نا ہمارا, یہ سب چیزوں کا ایمان ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا ایمان, ٹھیک ہے, تمام نبیوں کو تمام نبیوں پہ ایمان لے کر آنا, سب کچھ, مطلب آخرت بھی, جنت دوزخ بھی, مرنا بھی, مرنے کے بعد کی زندگی, یہ سب چیزوں کا ایمان ہمیں ان سب چیزوں پہ ایمان لانا ہے. ایک وہ لوگ جو یہ سب چیزوں پہ ایمان لے آئیں گے, وہ پلس صرف ایمان لے آنا کافی نہیں, پلیز پھر آگے اور مزید ہے کہ اور وہ کیا کریں, اور کیا ہے کہ وہ عامل الصالحات, ایمان تو وہ لے آئے ہر چیز پر, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے نیک عمل کرنے والے لوگ, کہ جو نیک عمل کریں گے وہ ہوگے دوسرے طرح کے, کہ وہ عمل بھی کریں تو نیک کام کریں. اب وہ نیک, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور رشتہ داروں کے ساتھ, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, پڑوسی, سب کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہنا, اچھے اتفاق کے ساتھ رہنا, تمام ڈیلنگز جو بھی ہوتی ہیں پیسے کے لحاظ سے, رزق کمانا تو حلال کمانا, مطلب ہر نیک کام جو ہے وہ جو کرے گا وہ بھی اس خسارے سے بچ جائے گا. اور دوسرا کیا ہے, تیسرا تواصوا بالحق, یہ تیسرا ہو گیا, جو حق کی تلقین کرے. جیسے میں آلریڈی پیچھے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ جو بھی حق بات ہمیں ملے, ہم نے اس کو پہلے خود سمجھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, اور پھر اس کو دوسروں کو بھی سمجھانا ہے انشاءاللہ. اور تواصوا بالصبر, کہ صبر کی تلقین, کیونکہ ہر وقت
کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ زندگی میں مشکلات رہتی ہیں، تو خود بھی صبر کرنا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. تو یہ چوتھی کیٹیگری ہو گئی. تو جیسے میں نے بتایا ابھی کہ 10 جسٹ سپوز کریں کہ ٹوٹل لوگ 10 ہیں، ان میں سے یہ 4 لوگ ہیں جو اس بڑے خسارے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان 4 کے جنہوں نے یہ 4 کام کیے. تو انشاءاللہ میرے سمیت ہم سب نے انشاءاللہ آپ سب نے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان 4 کیٹیگریز کو فلفل کریں، ان پہ عمل کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں انشاءاللہ، تاکہ ہم اس بڑے خسارے سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو پھر یہ جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ مستثنی منہ موجود ہو، کبھی کبھی مستثنی منہ موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مذکور نہیں ہوتا، کبھی کبھی مذکور ہوتا ہے یعنی موجود ہوتا ہے. تو جب ایک کنڈیشن ہو کہ مستثنی منہ موجود ہو اور آگے مستثنی بھی موجود ہو، تو ایسی اور وہ جملہ جو ہے وہ نفی معنی نہ دے، مثبت معنی دے، پوزیٹو ہو، تو پھر وہ جو اللہ کے بعد اسم آئے گا نا اس کو منصوب کہا جائے گا. کبھی کبھی تو آپ کو کلیئر اسم جو ہے نا وہ نصب حالت میں نظر آئے گا، جو آپ کو کلیئر زبر نظر آ جائے گی تو آپ سمجھیں گی کہ یہ نصب میں اس لیے ہے کیونکہ یہ مستثنی بن رہا ہے. اور کبھی کبھی جملے پورے مل جاتے ہیں، جیسے اسی صورت میں دیکھیں یہ 4 جملہ فعلیہ، آمنو جملہ فعلیہ، عاملوا الصالحات جملہ فعلیہ، تواصوا بھی اور یہ والا بھی 4 جملہ فعلیہ مل کے یہ پورا مستثنی ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے، محلن منصوب ہے. الذین بھی محلن منصوب ہے کیونکہ یہ الذین کا صلہ بن رہا ہے یہ سارا جملہ. اس کو مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کرتی ہوں. اچھا، اب یہ اوور آل پوری صورت ہی یہ تقریباً سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو بتاتی ہوں آپ کو. اس طرح سے چلتے ہیں ہم کہ آمنو یہ بن گیا معطوف علیہ، عامل الصالحات بن گیا عطف و معطوف 1، اور تواصوا بالحق بن گیا معطوف 2، اور تواصوا بالصبر یہ بن گیا معطوف 3. ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے، پورا مرکب عطفی یہ بنے گا صلہ کس کے لیے؟ الذین اسم موصول کے لیے. تو اس الذین جمع کا صیغہ تو آپ آگے دیکھ لیں کہ آمنو یا جتنے بھی یہ معطوف ہیں جتنے بھی سب میں ہم کی جو ضمیر ہے وہ الذین کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ بنے گا مستثنا، اور مستثنا کے لیے پھر حرف استثناء ہونا ضروری ہے، یعنی اس کو کس میں سے مائنس کا سائن آپ ذہن میں رکھیں، الا مطلب سبسٹریکشن سائن، مائنس سائن. ٹھیک ہے. تو مائنس سائن جو ہے وہ حرف استثناء ہو، یعنی مائنس کا سائن ہوگا تو ابھی ہم کسی چیز کو سبٹریکٹ کریں گے نا، ایگزمپٹ کریں گے، نکالیں گے کسی کو کسی میں سے. تو جس میں سے ہم نکالیں گے وہ ہے الانسان مستثنی منہ، تو یعنی کہ تمام انسانوں میں سے پھر کچھ کو نکالا گیا. تو یہ پورا مستثنی منہ حرف استثناء پلس مستثنی مل کر، یعنی یہ پوری 2 آیتیں، ٹھیک ہے، پوری 2 آیتیں مل کے بنیں گی جواب القسم. یہ پورا جواب القسم ہے. تو قسم کہاں ہے؟ قسم ہے والعصر، زمانے کی قسم. ٹھیک ہے. زمانے کی قسم کھا لی، اور کس بات پہ کھائی؟ کہ بے شک تمام انسان یقیناً بڑے خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی تلقین کی اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی. تو یہ پورا پھر آگے جواب القسم بنا. آئی ہوپ کہ مجھے یہ پوری صورت آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ ہماری یہ پوری سورۃ العصر کمپلیٹ ہوئی. ہم سب دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.